جب نبی کی میلاد کا مہینے کی خوشخبری آئی تو دیوبند نے کہا کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، ان سے ہمارا کیا تعلق، وہ تو ہماری طرح بشر تھے، ان کا کوئی میلاد نہیں منانا۔ جب یہ ندوہ والوں کے پاس گئے تو کا کوئی نہیں منانا بھائی، وہ تو ایک ڈاکیا تھا معاذ اللہ، آئے اور آ کر کے چلے گئے، ایسے پہلے بھی رسول آئے تھے، اپنا کام کر کے وہ چلے گئے، اس کی کیا خوشی منانی ہے؟ اس پر ڈیبیٹ ہوئی، مگر جیسے یہ خبر بریلی پہنچی میرا امام بولا سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بات زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو ہم نے کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنی کسی سے، میں تو کبھی بحث نہیں کرتا۔ مجھ سے ایک صاحب ملے، لگے آپ میلاد مناتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہنے لگے یہ تو ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ میں کہتے کو بھائی آپ نے رٹی رٹائی باتیں مجھے بتانی ہے اور میں نے بھی وہ سن لینی ہے، میں آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں، آپ کی طبیعت ہے۔ کہنے لگے نہیں کیوں مناتے ہیں آپ؟ میں نے کہا سوال کا جواب دیں، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہم سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ اگر آپ کو خبر ہو جائے کہ آج ہی کے دن سرکار دنیا میں تشریف لائے تو کیا آپ کے دل کو خوشی ہوگی؟ بولے ہاں ہوگی۔ تو میں نے کہا وہی تو ہمیں ہوتی ہے، بات اس میں کوئی ایسی ہے ہی نہیں، بہت کلیئر ہے، اس میں کوئی الجھنا نہیں ہے۔ ہاں میں ان لوگوں کا شریک نہیں جنہوں نے ڈی جے بجانے ہیں، جنہوں نے شور شرابہ کر کے غیروں کی نقل میں خوب اودھم کاٹنا ہے، ہم ان کے شریک نہیں، اور اس کو ہم حضور کا سیلیبریشن نہیں کہتے۔ حضور کا سیلیبریشن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم راستے بند کر دیں، کسی ایمبولینس کو جانے کے لیے راستہ نہ ملے، کسی مسافر کا راستہ رک جائے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ایسی جگہ نماز نہ پڑھو جو رستہ ہو، رستے میں نماز پڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ ہم کسی کی نقل نہیں کرتے، اور ہم وہ نہیں کہ جدھر سب دنیا جا رہی ادھر جائیں گے، نہیں نہیں، ہم اپنے اصول الگ ہیں ہمارے، اور ہم انسانیت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ میلاد النبی مناؤ، جلوس بھی نکالو، مگر پتہ چلنا چاہیے شریفوں میں اور آوارہ لوگوں میں فرق ہوتا ہے، شریفوں میں اور بگڑے ہوئے لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب تم میلاد کے لیے نکلو تو تمہارے کپڑے سفید ہونے چاہیے، تمہارے سر پہ ٹوپیاں ہونی چاہیے، عطر لگا ہو اور جھنڈے تمہارے ہاتھ میں ہو، اور نیچے کو سر جھکا ہو، آنکھیں تمہاری نیچے ہو، تم شرافت کے ساتھ گزر کے چلے جاؤ تو دنیا جب یہ تمہیں دیکھے، تمہاری شرافت کو دیکھے، تمہارے رول کو دیکھے، تمہارے بھولے پن کو دیکھے، تو سمجھ جائے کہ یہ بتاؤ جب میلاد منانے والے کی آمد پر یہ میلاد منانے والے اتنے اچھے لوگ ہیں تو جو 12 ربیع الاول کو آئے ہوں گے وہ پیغمبر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہ کوئی وہ نہیں کرنا ہے کہ دنیا بھر کی چیزیں، ہم جانتے ہیں، ہم الحمدللہ ہم کیا مناتے ہیں حضور کا میلاد، چونکہ اللہ نے حضور کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ بتاؤ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ جلدی بولو، آپ ذرا اللہ کا نام لینے میں تھوڑا سا آپ جو کنجوسی کر رہے ہیں، کس نے پیدا کیا؟ ہم سب کو انسان کس نے بنایا؟ اچھا انسان بننے میں آپ کی میری کوئی مرضی تھی اپنی؟ تو پھر انسان کیوں نہیں بن رہے ہیں لوگ اپنی بنا مرضی کے؟ حَلَ تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءً مَذْكُورًا۔ اللہ فرماتا ہے تم پہ ایسا وقت گزرا ہے کیونکہ تم قابل شے ذکر ہی نہیں تھا انسان، اللہ نے اپنے فضل سے اسے انسان بنایا۔ مگر انسان بنا کے کس نے پیدا کیا؟ پھر مسلمان کس نے بنایا؟ ارے بولو تو صحیح، ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں 9 مہینے تک کھلانے والا، جبکہ ہماری ماں کی غذا الگ تھی، وہ جو کھاتی تھی وہ تو ہم پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں کھا سکتے تھے، مگر ہمارے کھانے کو ماں کے کھانے سے ڈیوائیڈ کر کے اسے بانٹ کر کے ہمیں دینے والا، ہمارے لائق کھانا بنانے والا کون ہے؟ دیکھو آپ ذرا تھوڑا سا آواز کرو، تھوڑا سا لگے کہ آپ اللہ کے بندے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کون ہے؟
پھر ماں کے اندر سے 2 پستان کے اندر سے اتنا ہی دودھ نکالا کہ ذرا سی اگر دودھ کی مقدار زیادہ ہو جاتی تو پھر ہمیں پھندا لگ جاتا، تھوڑی کم ہوتی تو پھر ہم بھوکے رہ جاتے۔ اس گوشت کے اندر، پوش کے اندر، جسم کے اندر، ہڈیوں کے اندر تیرے لیے دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زور سے تو بولو، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ بولو کس کے لیے ہیں؟ سب سے زیادہ عزتوں کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس کے بعد جس نے، وہ پروردگار جس نے بنا سہارے کے، بنا کسی سپورٹ کے، بنا کسی ستون کے 7 آسمانوں کو کھڑا کیا، وہ کون ہے؟ بولو، وہ اللہ ہے۔ ذرا غور تو کرو، یہ ایک انگلی پوری دنیا کی سائنس مل کے ابھی اتنی اوقات نہیں رکھتی کہ ایک انگلی ہے یہ 3 بار فولڈ ہوتی ہے، ایک انگلی 3 بار فولڈ ہوتی ہے۔ پوری دنیا کی سائنس ابھی ایک انگلی بنانے کے برابر نہیں آئی۔ اس کی تو بات چھوڑو کہ ناک کے اندر ایک رگ ہے، اگر یہ انسان کی خراب ہو جائے تو سونگنا بند کر دیتا ہے انسان۔ اس کی ناک کی رگ اس کے دماغ تک وہ جا رہی ہے اور اتنی باریک ہے کہ دوربین سے دکھائی دیتی ہے، اور وہ اگر خراب ہو جائے تو بندے کے سونگنے کا سسٹم، اس کی اسمیل وغیرہ کے سسٹم بالکل ختم ہو جائے۔ یہ ایسی نس بنانے والا وہ پروردگار ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں سائنس کو، سائنس سے میرا کوئی اختلاف نہیں، سائنس کتاب تحقیق ہے، سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخلیق ہے۔ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج ہے، یہ سورج اتنی ڈگری پہ نکلتا ہے، اتنی ڈگری پہ ڈوبتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ چاند اتنا بڑا ہے اور اتنا زمین سے دور ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے زمین اتنی پھیلی ہوئی ہے اور آسمان سے اتنی دوری ہے، مگر سائنس یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نے چاند بنایا ہے یا میں نے سورج بنایا ہے یا میں نے زمین بنائی ہے یا میں نے آسمان بنایا ہے۔ نہ سائنسداں نے کسی نے آج تک کہا، نہ سائنسداں کی بات چھوڑو، خدائی کے تو لوگوں نے دعوے کیے، مگر یہ کسی نے نہیں کہا کہ میں نے سورج بنایا ہے یا چاند بنایا ہے۔ وہ اکیلا اللہ ہے جو کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ یہ زمین آسمان اسی نے بنائی ہے۔ چونکہ اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ سورج میں نے بنایا ہے تو اس سے کوئی کہتا ایک اور بنا کے دکھا۔ وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ بولو، اللہ ہے۔ ساری خوبیوں کا مالک آپ ذرا بیٹھ کے سنیں۔ اب پھر اس نے سب سے زیادہ کرم اور سب سے زیادہ عزتیں کسے عطا کی؟ اللہ نے اپنے حبیب کو، ذرا کس کو؟ بات اس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، دیکھو تو حضور کو کیسا نوازا، سرکار کو معراج میں لے جا کر کے اپنا دیدار کرایا اور اس کیفیت کو بیان کیا۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضور اللہ کا دیدار فرماتے تھے تو آنکھوں کی کیفیت بیان کی۔ ما زاغ البصر وما طغى، جب میرا محبوب مجھے دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں نہ تو چھوٹی ہوئی نہ تو بڑی ہوئی، وہ مجھے دیکھتا ہی رہا۔ اللہ نے حضور کو جتنا نوازا، سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا اور سارے نبیوں کا امام بنایا۔ بولو تو بنایا کہ نہیں بنایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں کہ ایسی بھی ایک امت اللہ فرماتا ہے میں پیدا کروں گا جو سب سے آخر میں آئے گی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو میرے محبوب کی امت ہے، ایک ایسی امت جو نیکی کا ارادہ کرے گی اور میں اس کی نیکی لکھ دوں گا، گناہ کا ارادہ کرے گی تو میں ڈیلے کروں گا۔ تو موسیٰ نے کہا وہ امت یا اللہ مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر ایسا کر میرے مالک، جب تیرا محبوب سے تجھے اتنا ہی پیار ہے تو موسیٰ کو مجھے اسی کی امت میں کیوں پیدا کر دے مالک؟ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا نوازا،
کہ اللہ کریم ہے، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو کریم بنایا. ذرا زور سے تو بولو. اللہ رحیم ہے، اللہ جمیل ہے، اللہ نے حضور کو جمیل بنایا. اللہ عدیل ہے، اللہ نے حضور کو عدیل بنایا. اللہ علیم ہے، علیم نے علیم کو علیم بنایا. اتنی برکتیں عطا کی، اتنی برکتیں عطا کی کہ اللہ رب العالمین ہے اور حضور کو رحمت للعالمین بنایا. سبحان اللہ تو بولو ذرا. سبحان اللہ. ہمارے حسان بھائی نے بڑی محبت سے آپ لوگوں نے بچے خاموش ہو جاؤ. بچوں کی بیچاروں کی بڑی آفت ہے آج کل کے زمانے نے. ان بچوں کا بالکل یہ بچپن نہیں جی پا رہے بچے اپنے. انہیں موبائلوں نے برباد کیا اور یہ اسکولوں کے جو الٹے سیدھے چکر شروع ہوئے ہیں. دیکھو بتاؤ 4 سال کا 3.5 سال کا بچہ، اس کو صبح ہی نیند میں اٹھا کے اس کی ماں وہ الارم لگا کے سو رہی ہے، بچے کو بھیجنا ہے 7 بجے اسکول. وہ بچہ نیند میں بیچارہ، اس کو نیند آ رہی ہے، ناشتہ کر کے پھر لیٹ گیا وہیں پہ. ماں نے پھر اٹھایا اور پھر اس کو جو ہے نا وہ گاڑی میں ڈال دیا جیسے پولیس لے کے جاتی ہے نا چور کو. اور چھوٹے سے بچے کو 3 سال کے 4 سال کے، اور کون سا لیفٹنٹ گورنر بن جائے گا یہ 4 سال کا. اس کے بچپنے کے ساتھ کھیلنے والے یہ اسکول والے پاگل، یہ پڑھانے والے پاگل. پوری دنیا کا رول یہ ہے کہ 5-6 سال کے بچے کو تقریباً آپ داخلہ کرائیں. اب ادھر وہ جو ہے وہ اسکول میں جا کے سو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تعلیم ضروری ہے، مگر تعلیم سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ بچے کے دماغ پہ کوئی الٹا سیدھا اثر نہ پڑے. بچوں کو ہارٹ اٹیک آیا جا رہا ہے اسی وجہ سے اپنے بچوں کو 6 سال سے پہلے داخلہ نہ کراؤ. بالکل آپ کا رائٹ. بچوں دیکھو تمہاری تعریف کر دی ہے نا، بالکل آرام سے. اب تم نے بولنا نہیں ہے بیٹے. ویسے ہمارے یہاں جب کوئی ضروری بات ہوتی تھی نا تو بڑے لوگ آگے آتے تھے. آپ کے یہاں جلسہ سننے ماشاءاللہ یہ چھوٹے لوگ آگے آئے. ایسی کہہ رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ اے بھائی ادھر جو کھڑے ہو ماشاءاللہ آ جاؤ بیٹے اندر. سبحان اللہ آ جاؤ بیٹے. اس میں جو بیٹھے ہیں یہ لڑکے مسلمانی ہیں. میں کہتا ہوں غیر مسلم بھی ہو تو بیٹھے ہیں انشاءاللہ. میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو میرے کسی غیر مسلم بھائی کو بھی بری لگے. آپ کا دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ ادھر تو دیکھو 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا، اجازت ہے؟ پڑھ دوں؟ چلو میں اس ہستی کی شان میں پڑھ دیتا ہوں کلام. خدا کی قسم اللہ نے بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں پیدا کی، مگر کچھ ہستیوں کو ایسا اعجاز ملا پھر کسی کو ایسا نہیں ملا. وہ معلوم ہے کون ہے؟ وہ ہے جس کے ذکر کے وقت اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ حضور کی والدہ طیبہ سیدہ آمنہ خاتون ہے. ان کی شان میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں. حالانکہ آپ بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں مگر کوئی بات نہیں، میں پھر بھی اپنے دل پہ جبر کر کے پڑھتا ہوں. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ارے رحمت کا سائبان ہے میرے نبی. واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد. سبحان اللہ. چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی. کیا بات ہے. چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی. چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی. ارے رگتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. آئے بابا زندہ باد زندہ باد. اور سب لوگ اپنی امی کو کہتے ہیں امی جان. کیا کہتے ہیں؟ جلدی بولو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. اور امی جان ہوتی ہے. یہ لفظ جو دوسری جگہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے.
جان صرف ماں ہوتی ہے، جان وہ ہوتی ہے جو جان کے لیے سکون پیدا کرے، جو آفت جان بن جائے وہ جان نہیں ہوتی، یہ رونگ نمبر ہے۔ اصلی جو ہے نا وہ ماں ہے جو بچے کے اوپر اپنی جان تک دے دیتی ہے۔ بے شک۔ تو سب کی ماں سب کی کیا ہے؟ اب یہ شعر سنو۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، ارے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سوچو کہ کس کی جان ہے۔ اچھا آپ ہو؟ ماشاءاللہ، ہمارے مظہر بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ ادھر آ جاؤ مظہر بھائی، ایک آخری شعر پڑھ دیتا ہوں۔ ادھر دیکھو میرے بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کی امی کے بارے میں کہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ توبہ توبہ کرو، توبہ کرو، استغفر۔ بتاؤ حضور کی امی مسلمان نہیں؟ جس صندوق میں حضرت موسیٰ کو رکھا تھا اللہ کے حکم سے ان کی والدہ نے، وہ صندوق مقدس ہو گیا، اور صندوق کو اتنی عقل آ گئی کہ جدھر سے پانی بہ رہا تھا ادھر نہیں جا رہا تھا، جدھر سے آ رہا تھا ادھر جا رہا تھا۔ یعنی صندوق میں موسیٰ لیٹے ہیں تو صندوق کو اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ وہ خلاف چل رہا ہے، پانی جدھر جانا ادھر نہیں جا رہا ہے، بلکہ جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر یہ صندوق جا رہا ہے، یعنی الٹا بہنے لگا۔ اچھا دیکھیں آپ، وہ مچھلی جنت میں جائے گی جس کی شکم میں حضرت یونس 40 دن رہے ہیں، وہ مچھلی جنت میں جائے گی، تو پھر اس آمنہ کا عالم کیا ہوگا جس کے شکم میں 9 مہینے میرے سر۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لانتی ہے یہ بدبخت جو حضور کی امی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو تو، میرے ابا کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ جنت میں تھے، میں نے تیری امی جنت میں چلی گئی تینوں خواب میں دیکھ لیا ہے۔ غیبت کرنے والی، ٹی وی دن وار دیکھنے والی، بہووں کو پریشان کرنے والی ہے نا، گالیاں دینے والی، یہ تیری تو امی جنت میں چلی گئی اور حضور کی امی کے بارے میں کلام کرتا ہے بدبخت۔ ارے حضور کی والدہ تو وہ ہے جن کا نام آمنہ ہے، اور آمنہ کہتے ہی ایمان والی کو ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ارے ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں۔ کیا بات ہے۔ بس میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ۔ حضور کی میلاد، سبحان اللہ، میلاد پڑھ رہا ہوں، ذرا زور سے بولو۔ جو بے اولاد بیٹھے ہوں وہ اللہ کی فضل سے دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ان کو حضور کے صدقے سے ضرور اولاد عطا فرمائے گا، چونکہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے میلاد کا، حضور کی پیدائش کا، وہاں اللہ بچے عطا کرتا ہے اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم سے عطا کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کی برکتوں سے، محبوب کے ذکر پر۔ حضور کی میلاد کا معاملہ یہ کہ پہلے تھوڑا سا آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ حضور جب پیدا ہوئے تو یونان میں، ایران میں لوگ اپنی سگی ماؤں سے باپ کے مرنے کے بعد اور سگی بہنوں سے نکاح کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، معاذ اللہ، سگی بہنوں سے۔ اور عرب میں اپنی ماں کو بندہ مرنے کے بعد باپ کے بیچ کے آتے تھے، 2 بھائی، اور آپس میں خوش ہو کے پیسے بانٹ لیا کرتے تھے۔ کہیں پر حال یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو بالکل اچھوس بیکار سمجھا جاتا تھا، کہیں عالم یہ تھا کہ بربادی تھی، جہالت تھی۔ جن لڑکیوں کو پالنا ہوتا تھا ان کو گندے گھٹیا قسم کے کپڑے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک، اور جن کو یہ مارنا چاہتے تھے عرب کے لوگ، ان لڑکیوں کو یہ اچھے کپڑے پہنا کے 7 سال کی عمر میں اوپر سے ڈالتے تھے کنویں کے اندر، اور اوپر سے مٹی ڈال کے مار دیا کرتے تھے۔ بیٹیاں چیختی رہ جاتی تھیں مگر باپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کعبے کا طواف لوگ برہنہ ہو کے کر رہے تھے، کعبے میں جہالت اتنی تھی، بنا کپڑے
کپڑوں کے مرد اور عورتیں طواف کیا کرتی تھی حج کے دوران جب جاتے تھے. اس زمانے میں تو یہ وہ زمانہ تھا جب جہالت تھی, ظلم تھا, ذرا سی بات پہ قتل ہو جاتے تھے, ذرا سی بات پر جو ہے نا آدمی اپنی بیوی کو جان سے مار دیا کرتا تھا, ذرا سے شک کی بنیاد پر. اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مکے کے اندر جہالت کا عالم یہ تھا کہ لوگ پر ہے نا جو وہ کعبے کا طواف کرتے تھے. اس زمانے میں ایک ایسا بھی نوجوان تھا جس کی لوگ چہرے کی, اس کی عادتوں کی, اس کی خصلت کی تعریف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے مکے میں ایسا کوئی نوجوان نہیں, نہ اتنا شریف, نہ اتنا کوئی حیا والا. اس جوان کا نام سیدنا عبداللہ تھا. یہ میرے آقا کے والد محترم تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا غور کر لیں, یہ عالم جب کہ انسانیت سسک رہی ہے, اب ذرا غور کریں. اس زمانے میں حضور کی والدہ کی شادی, یعنی حضور کے والد کی والدہ کی شادی ہوئی. والد مکے کے, والدہ مدینے کی. ذرا زور سے تو بولو, والدہ مدینے کی. شادی ہو گئی, بڑی اچھی شادی ہوئی, اور خوبصورت انسان سیدنا عبداللہ, اتنے خوبصورت انسان. اب جب شادی ہو گئی, شادی کے بعد اب کچھ مہینوں گزرے تو سیدہ آمنہ نے سے کہا جناب عبداللہ نے, اے آمنہ میں جا رہا ہوں شام پر, شام تجارت کی غرض سے. اے بچے بیٹھے, خاموش ہو, بیٹھے خاموش ہو, میرے بیٹے, میرے لال, چپ جاؤ بیٹے, صرف سنو میرے بیٹے, صرف سنو, ہے نا, ہمیں سنو تاکہ تم کو یاد رہے تم کیا سننے آئے ہو. سیدہ آمنہ خاتون سے کہا جناب عبداللہ نے, میں جا رہا ہوں سفر پہ تجارت کی غرض سے, میں جا رہا ہوں اب نئی نویلی دلہن سے, اور اپنے والد جن کی عمر 110 سال ہے جناب عبد المطلب, ان سے انہوں نے اجازت لی. اور جب گئے تو دلہن نے آخر تک دیکھا سیدہ آمنہ نے, ان کی عمر 18 سال تھی بس, اور سیدہ آمنہ اس سے بھی عمر کم. اب وہ دیکھ رہی ہیں, دور سے جاتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھے جا رہی ہیں. جب تک نظر گئی آنکھوں سے اوجل نہیں ہوئے. رخصت کے واقعات تھا, صرف اتنا ہوش ہے, دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی. وہ دیکھتی گئی. پھر وہ دن آیا کہ جناب عبداللہ شام گئے, طبیعت ان کی خراب ہوئی, مگر مدینے میں آ کے بگڑ گئی. 2 دن انتظار کیا قافلے والوں نے, مگر طبیعت خراب اور زیادہ ہوتی رہی. آخر کار جناب عبداللہ کا 18 سال کی عمر میں مدینے میں انتقال ہو گیا. بیٹے جب کرسی اٹھا کے ادھر بیٹھو, جاؤ ادھر بیٹھو میرے بیٹے, جاؤ ادھر کرسی لے جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ. مجھے آپ بول رہے ہو تو آواز آ رہی ہے, مجھے ادھر بیٹھ جاؤ بس, کوئی بات نہیں. بیٹے پیر نیچے کر لو, بس یہیں بیٹھے رہنا بیٹے, بات نہیں کرنا آپس میں. کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا. 18 سال کی عمر میں طبیعت بگڑی اور انتقال ہوا حضور کے والد کا. یعنی حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. ادھر قافلے کا انتظار ہو رہا ہے مکے میں. جناب عبد المطلب استقبال کے لیے آئے ہیں, اور یہ بالکل سرحد مکہ ہے. جب کوئی قافلہ لوٹتا تھا تو اس زمانے کا جو رول تھا, طریقہ تھا کہ سردار اس شہر کا استقبال کرتا تھا. قافلہ آیا, سردار سے ملا ایک ایک کر کے, مگر وہ بوڑھی نظریں تلاش کر رہی تھیں اپنے جوان بیٹے کو, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی. جب پورے ٹور میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تو جناب عبداللہ نے کہا, عبد المطلب نے کہا, کہاں ہے میرا بیٹا؟ تم لوگ بتاتے نہیں, کہاں ہے میرا بیٹا؟ عبداللہ نظر نہیں آ رہا. تو سیدنا عبداللہ نے کے بارے میں سوال کیا. بیٹے جاؤ جاؤ جاؤ, میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں بیٹے. بڑی مہربانی بیٹے آپ کی, بڑی مہربانی. نکل لو بیٹے, جاؤ جاؤ, تقریر کرنے دو مجھے, جاؤ, میں بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں. کوئی بات نہیں, بدتمیز نہیں, بچے ہیں, کوئی بات نہیں, ایسا نہیں کہنا چاہیے, بچے ہیں بس. اور کوئی صاحب جانا آنا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, ویسے بھی آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے بھائی. اور تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا سا یہ ایسا ہے کہ آدمی زندہ ہوتا ہے نا تو اس کو ساری چیزوں کا فرق پڑتا ہے. اب میں کچھ دل سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, اس زمانے کا منظر کشی کرنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کیا حالات تھے اور کیا پیش منظر تھا, کیا پس منظر تھا, آپ کو اس کی افادیت کا خبر ہو اور نئی نسلوں تک یہ خبر پہنچے کہ میرے پیغمبر جن کی پوری دنیا جس کا کلمہ پڑھتی ہے, ان کے گھر کے کیا حالات ہیں اور کس طرح سے وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور اگر میلاد کی محفل میں یہ بیان
بیان نہیں ہوگا تو یہ پھر بات کہاں بیان ہوگی؟ خیر بات کو سن لیجئے، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں۔ جناب عبد المطلب سے ایک آدمی نے آ کر کے کہا دیکھو سردار مکہ آپ کو صبر کرنا چاہیے، آپ کا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے بیٹے کو بیماری کے بعد اس کا انتقال ہوا اور ہم نے عبداللہ کو مدینے کی مٹی میں چھپا دیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جس نے اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر سنی ہو وہ تو اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے، ادروائز انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جناب عبد المطلب کھڑے تھے، بیٹھ گئے، طبیعت بگڑی اور اتنا کہ انہیں پھر ایک دو لوگوں نے اٹھایا اور بوڑھے جناب عبد المطلب پھر اپنی بہو کا خیال آیا، وہ گھر تیار تھا، انتظار کر رہی تھی، پورے گھر کو صفائی کی تھی، کھانا بنایا تھا اپنے شوہر کے استقبال کے لیے۔ 16-17 سال کی عمر ہے حضور کی والدہ کی اور انتظار کر رہی ہیں میرا سرتاج میرا شوہر آئے گا، مگر جناب عبد المطلب نے جا کر کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ دروازہ کھولیں۔ جب کھولا کہا میرے شوہر نہیں آئے۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو آئے۔ کیا ہوا والد، آپ روتے کیوں ہیں؟ عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی صبر کرو، اب تمہارا شوہر کبھی نہیں آئے گا اور میرا عبداللہ مدینے میں انتقال کر گیا ہے۔ اب اس نئی نویلی دلہن کے سینے پر کس طرح کی درد گزرا ہوگا، کس طرح کی یہ تکلیف ہوگی کہ سیدہ آمنہ خاتون کا دم گھٹنے لگا اور روئی۔ سیدنا عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بیٹی تیرا باپ ابھی ہے، اور وہ انہوں نے اپنی بہو کو دلاسا دیا۔ پھر عورتیں آنے لگیں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب میرے شکم میں پیغمبر اسلام تشریف لے کر کے آئے تو صرف میری ماہواری بند ہوئی تھی اور مجھے کچھ فرق نہیں پڑا، نہ مجھے کبھی درد ہوا، نہ کبھی الجھن ہوئی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، بلکہ میں اتنا ہلکا محسوس کرتی تھی اتنا پہلے کبھی محسوس نہیں کیا، اور میرے جسم سے جو خوشبو آتی تھی وہ کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر تھی، جدھر سے میں گزر جاتی تھی ادھر سے خوشبو ہو چلی جاتی تھی۔ فرماتی ہیں ایک فرشتے نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا جب میں نیند اور سونے کے عالم میں تھی، نیند اور سونے کے بیچ میں اس نے کہا تھا کہ تیرے یہاں پر آخری نبی تشریف لائیں گے، اور جب یہ تشریف لائیں گے آمنہ تو تم دیکھو گی کہ تمہیں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وہ 9 مہینے پورے ہوئے، اللہ کے رسول کی آمد کا وقت ہوا، صبح صادق کا وقت تھا۔ حضور کی جو لیڈی ڈاکٹر ہے ان کا نام ہے شفا عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، وہ کہتی ہیں میں لیڈی ڈاکٹر ہوں، میرا کام یہی تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو میں ڈیلیوری کراتی ہوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے گندگی باہر آتی ہے، پھر بچہ باہر آتا ہے، پھر بچے کو باہر نکال کے اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، نہلایا جاتا ہے، منہ کی ناک کی گندگی دور کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کپڑے پہنا کے ماں کی گود میں دیا جاتا ہے۔ فرماتی مگر یہ بچہ الگ تھا، ان کا آنا الگ تھا، ایک تو ان کے آنے سے پہلے جیسی خوشبو میں نے دیکھی ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی، اور جیسا اجالا ان کی آمد پہ ہوا کہ میری آنکھوں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ فرماتی ہے جب گود میں اٹھایا تو ان کی ناف کٹی ہوئی تھی، ایسا حسین مکھڑا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ اللہ اکبر، فرماتی ہے میں نے شام کے محلات دیکھے، مجھے بصرہ کے اونٹوں کی قدریں نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ، ذرا غور تو کرے، یہ نبی پاک کی دائی کی آنکھوں کا عالم ہے، جس نے نبی پاک کو اپنی گود میں لیا ہے کہ اسے ملک شام کے محلات نظر آنے لگے ہیں۔ جب حضور کی لیڈی ڈاکٹر کو اللہ نے حضور کے صدقے سے ایسی آنکھوں میں بصیرت عطا کی، بصارت عطا کر دی، تو یہ بتاؤ پھر نبی کیسے دیکھتے ہوں گے؟ اب یہاں سے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد۔ سبحان اللہ، حضور نے سجدہ کیا، سجدہ کیا، بولو کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی۔ کیا فرماتے ہیں؟ صبح کہاں ہوئی تھی؟ حالانکہ مکہ میں ہوئی تھی۔ حضور کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں ہوئے؟ مکے میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اور حالات کیا فرما رہے ہیں؟
سوالت کو خبر نہیں ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مجدد ہیں مگر یہ بات کیوں لکھی انہوں نے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. پہلے تو یہ سن لو, یہ اعلیٰ حضرت کی ایک نعتیہ غزل ہے. ٹھیک ٹھیک. پوری اردو ادب میں سب سے بڑی مطلع کے معاملے میں غزل مانی جاتی ہے جگر مراد آبادی کی. اس نے ایک غزل میں 8 مطلع کہے ہیں, اور اعلیٰ حضرت نے جب یہ قصیدہ لکھا تو ایک نعت میں 46 مطلع کہے ہیں. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں صدقہ لینے آیا ہے تارا. یہ بتاؤ حضور دینے آئے تھے یا لینے آئے تھے؟ دینے آئے تھے نا. لینے تو وہ لینے تارا آیا ہے, تو تارا حضور تو نہیں ہے نا. تارے سے مراد حضور ہیں کیا؟ بولو ہے حضور. پھر یہ کیا بات ہے؟ اب سنو, حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں 8-9 سال کا تھا تو ایک یہودی چیختا ہوا نیچے آیا اور کہا اے لوگوں میرے قریب جمع ہو جاؤ. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ ستارہ دیکھ رہے ہو یہ زمین کی طرف آیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بزرگوں کو بتایا تھا نسل بعد نسل کہ جب وہ ستارہ نیچے کی طرف آئے گا زمین کی طرف جھک جائے گا تو سمجھ لینا کہ آمنہ کے لال تشریف لا چکے ہیں. تمہیں مبارک. سنو, اب آمنہ کے لال مکے میں تشریف لا چکے ہیں. کہتے ہیں میں نے یہودیوں کو روتے ہوئے دیکھا, حضور کی آمد پر پریشان دیکھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آخری نبی تشریف لے کر کے آ گئے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ستاروں کا کام ہے کہ ستارے روشنی پھیلاتے ہیں. چاند کا کام ہے کہ چاند روشنی پھیلاتا ہے. مگر سیدہ آمنہ فرماتی ہے اس دن مکے کے اوپر ستارے بھی جھکے جاتے تھے, اس دن مکے کے اوپر چاند بھی جھکا جاتا تھا, اور دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ مصطفیٰ کا گھر ہے, یہاں روشنی لی نہیں جاتی بلکہ روشنی چراغوں کو دی. زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے, واہ زندہ باد. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیرت رسول نہیں سمجھو گے کوئی ماڈرن زمانہ نہیں, کچھ نہیں. حضور کی سیرت سے بڑا کچھ ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. اللہ نے فرمایا رب جو پوری کائنات کا ہے وہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے مشرع. کسی ناچنے والے کی نہیں, کسی ایسے پبلک فگر آدمی کی نہیں جو ناچتا ہے گاتا ہے وہ مسلمان نام رکھ لیا ہے اس نے. نہیں نہیں, بالکل کسی مولانا کی نہیں, کسی پیر کی نہیں, کسی فلاں کی نہیں, کسی اس کی نہیں, کسی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. اب جو حضور کی سنت پہ چلے گا اس کی آپ پیروی کریں گے, آدمی کی پیروی نہیں کریں گے. حضور پیدا ہو گئے, سیدہ آمنہ کی گود میں حضور کو دے دیا گیا. کس کو دے دیا گیا؟ توجہ تو کرو. کس کو دے دیا؟ حضور کو. اب جب سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں لیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کے رونا شروع کیا. پہلی بار دیکھا تھا نا بیٹے کو, ایسے کر کے گود میں آئے. پیدا ہونے کے بعد ماں کا دل اپنے بچے کی طرف, اب یہ تو ایک ماں ہی بتائے گی بھائی کہ اس کا دل پہ کیا کیفیت گزرتی ہے, ہم لوگ تو اس کو نہیں سمجھ سکتے نا. اور پھر وہ ماں وہ جن کا نام سیدہ آمنہ ہے, جب وہ روئیں تو شفا بولی ارے اتنا خوبصورت بچہ تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا, اس کی ناف بھی کٹی ہوئی ہے, یہ برکت والا بھی ہے, اس نے آتے ہی سجدہ بھی کیا ہے. آمنہ تجھے مبارکباد دے رہی, تم روتی کیوں ہو؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اگر اس کے باپ عبداللہ ہوتے تو پھر بات کچھ اور ہوتی. کہاں چلے حافظ صاحب؟ ماشاءاللہ. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ یہاں ہو, میری بات سنو, بات سنو, آ جاؤ. دیکھو 2 منٹ کی بات سن لو, یہ تو تبلیغی چل رہی ہے. نہیں ادھر آگے آ کے بیٹھو, ذرا آپ کا چہرے کا دیدار کر لو. ذرا آ جاؤ آ جاؤ. اب ٹوپی لگا لو, آپ مسلمان ہی ہو, ابھی جلسے کے بعد بھی مسلمان ہی ہو. ٹوپی لگا لو. ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ. میری بات میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ دل نہیں لگ رہا؟ دل نہیں لگ رہا تو پھر کیوں جا رہے ہو؟
فلم تو پوری دیکھتے ہو، 3 گھنٹے کی وہ رولنگ کر لیتے ہو، اسکرول، اس کو ریل، اور ایسے کر کے پاگلوں کی طرح لگا ہوا ہے آدمی، وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک وہ چلا رہا ہے. اور جب حضور کی بات آتی تو نفس کہتا ہے کہاں بیٹھا ہے یار، چل کے وہ انسٹاگرام انتظار کر رہا ہے، ادھر وہ شیطان کہہ رہا ہے تیرے موبائل کے اندر ہی بیٹھا ہوں، میرا نام انسٹاگرام ہے، آجا میرا نام فیس بک ہے، تجھے ایسا برباد کروں گا کہ تو سوئے گا پھر بھی تجھے سکون نہیں ملے گا. دماغ ہینگ ہو گئے لوگوں کے، ڈوپامین برباد ہو گیا، جو سکون بخشتا ہے نا دماغ کو، وہ سب اس میں برباد کر دیا ریل دینے میں. اب خوشی نہیں لگتی اور تکلیف. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ جو راتوں کو بہت دیر تک ریل دیکھ کے سوتے ہیں ان کو سکون ہوتا ہے؟ کبھی نہیں. ان پر ریسرچ یہ ہے کہ یہ سونے کے بعد بھی جب اٹھتے ہیں تب بھی بے چین ہوتے ہیں. سکون معلوم ہے کسے ملتا ہے؟ سکون اسے ملتا ہے، اجا دیکھو، سکون اسے ملتا ہے کہ جو رات کو عشاء کی نماز پڑھی اور پھر تھوڑی دیر کچھ اپنے بچوں میں ماں باپ کے ساتھ بیٹھا، بال بچوں والا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا، اور تھوڑی دیر اس نے پھر لیٹ کے تسبیح ایسے پکڑی اور پھر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھتے پڑھتے سو گیا. اب جو سوتے سوتے کلمہ پڑھ رہا ہے وہ مرتے مرتے بھی کلمہ پڑھے گا. اب میں اس اسکرولنگ کو تو نہیں روک سکتا، یہ تو بہت بڑا آفت ہے. میرے جیسے 50,000 مولوی بھی لگ جائے پھر بھی نہیں ہو سکتے. مگر یہی کہتا ہوں صحیح جگہ اسکرول کرو. مگر حضور کی میں سرکار کی ولادت بیان کر رہا ہوں. اب حضور کی ولادت ہو گئی، اس سال پورے مکے میں کسی کے یہاں بیٹی پیدا نہیں، بیٹا ہوا. چونکہ بیٹی کو یہ مار دیتے تھے اور اللہ نے بیٹے بانٹے. محبوب تو آیا ہے، تیرے آنے کی برکت سے اب کوئی بیٹی مرے گی نہیں دنیا میں. حضور تشریف لے آئے، سرکار کو گود میں لے کے سیدہ آمنہ نے پیار کیا. اور وہ جو آئی تھی دائیاں، اب کوئی لے کے، اصول تھا ان کا 2 سال تک بچے کو سخت موسم میں اس کو دائی سے دودھ پلایا جائے، اس کو فصاحت اور بلاغت یعنی اچھی بات چیت سیکھنے کے لیے 2 سال تک کسی دائی کے پاس پلوایا جائے. یہ وہاں کا رواج تھا عرب کا. اب مگر کوئی حضور کے گھر نہیں آتی ہے دائی. کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ کہتی ہے کیسے آئے بھائی، ان کے تو والد نہیں. اگر لے کے جائیں گے تو پالیں گے تو ان کو کون؟ بڑی طرف میری طرف دیکھیں، اٹینشن. میں آپ لوگوں سے غور کر رہا ہوں، میرے جتنے طلبہ بیٹھے ہیں، یہ طالب علم بیٹھے ہیں، جو یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، یہ بھی میری بات پہ غور کریں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں، کس عظیم الشان ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں. کوئی لینے کے لیے نہیں آیا. سیدہ آمنہ کہتی شفا کوئی میرے بچے کو لینے کیوں نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچے کے باپ نہیں ہے اور کون ان کو بدلہ دے گا. تو سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں کچھ آنسو آئے اور انہوں نے حضور کو پھر گود میں اٹھایا اور حضور سے ایسے پیار والی باتیں کی. کہا بیٹے ابھی وہ تجھے جانتے نہیں ہیں میرے لال کہ اللہ نے تجھے کتنی برکتیں عطا کی ہیں. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ حلیمہ آتی ہے. ان کا ساری سیرت کی کتابوں میں یہی ذکر ہے. ان کا خود کی زبانی ہے، وہ کہتی ہے قحط پڑا ہوا تھا، یعنی سوکھا پڑا ہوا تھا. اور کہتی ہے میرے قبیلہ جہاں تھا وہ پوری دنیا کی سب سے بڑی بنجر زمین تھی. وہاں کبھی کوئی کہتی ہے میری اتنے حال خستہ تھا کہ مجھے فاقے ہوتے تھے، میرا دودھ نہیں اترتا تھا، میرا بیٹا خود بھوکا تھا، سو نہیں پاتا تھا رات کو. اور ایک زمانے تک میں بھی رات کو نہیں سو پا رہی تھی کیونکہ بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. فرماتی میری اونٹنی بوڑھی تھی، بیمار تھی، اس کے اوپر بیٹھ کے آ رہی تھی. کچھ دیر تو ٹور والوں نے میرا ساتھ دیا، قافلے والوں نے. پھر کہا ہم تیرا کب تک انتظار کریں، تو آتی رہنا. کہتی اسی وجہ سے سب سے آخر میں پہنچی. سارے بچے جا چکے تھے، مجھے بڑی مایوسی لگی. مگر کسی نے کہا کہ ایک بچہ ہے، اس کے والد نہیں ہے مگر بڑی بابرکت بچہ ہے. کہتی ہیں عبد المطلب ملے. انہوں نے کہا جا کے دیکھ لو. میں نے اپنے شوہر سے پوچھا اگر آپ اجازت دیں میرا کوئی بچہ وہ ہے مگر اس کے والد تو نہیں ہے، کوئی بدلہ تو نہیں ملے گا، مگر میرا دل کرتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، اجازت دو تو چلی جاؤں. حارث نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. جناب حارث نے کہا سیدہ حلیمہ کہتی میں آمنہ خاتون کے گھر میں گئی اور جیسے ہی میں پہنچی کمرے کے اندر حضور سبز رنگ کی چادر پر تشریف فرما ہے، لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں. کہتی میں ایسے دیکھی کہ دیکھتی رہ گئی. اور پھر میں نے ان کو
دیکھا کہ وہ سو رہے تو ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا نا تو آنکھیں کھول کے مجھے مسکرانے لگے دیکھ کے. آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ میں بے چین تھی, مجھے ڈپریشن تھا اس وجہ سے کہ میرے بچے بھوکے, گھر میں کچھ نہیں. کہتی جیسے حضور کو گود میں لیا میرا دل ایسا اطمینان ہو گیا, مجھے کبھی پھر ڈپریشن نہیں ہوا, کبھی انزائٹی, کبھی کوئی فکر نہیں ہوئی. حضور کو گود میں لیتے ہی ریلیکس ہو گئی اور پھر میں خوشی خوشی لے کے چل دی. اونٹنی پہ سوار ہو کے جب چلی تو اونٹنی نے چال بدل دی, وہ ساری اونٹنیوں سے تیز چلنے لگی. اور تو نے کہا ہلکے چل حلیمہ, کیا سواری مکے کی منڈی سے بدل کے لائی ہے؟ کہا نہیں نہیں, سواری نہیں بدلی ہے, اصل میں سوار بدل گیا ہے. فرماتی ہے مکے میں پہنچی, نبی پاک کو لے کر کے اپنے گھر پہنچی میں قبیلے بنی سعد. کہتی جیسے ہی حضور نے اس قبیلے میں تشریف لے کے گئے ہیں ایسی بارش ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی, جیسے ان کے آنے سے موسلادھار بارش ہوئی ہے. کہتی ہے حضور کو جب میں نے دودھ پلایا تو حضور نے ایک ہی طرف سے, اللہ اکبر, ایک ہی طرف سے دودھ پیا, دوسری طرف سے حضور نے دودھ نہیں پیا. ایک ہی پستان کو منہ لگایا چونکہ حضور کو خبر تھی کہ حضور کا ایک رضائی بھائی بھی دودھ پیتا ہے, لہذا اس کے لیے اس دودھ. کہتی ہے مجھے دودھ نہیں اترتا تھا مگر جب انہوں نے منہ لگایا تو اتنا دودھ اترا کہ میرے دونوں بچوں نے پی لیا اور وہ پوری رات میرا بچہ سویا. فرماتی نبی پاک جب میرے گھر پہ تشریف لائے تو کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ 2 سال رہے, ایک بار بھی حکیم نہیں آیا. اگر کسی کو بخار آ جاتا, کوئی بچہ بیمار ہو جاتا, نیمونیا ہو جاتا, ہم کوئی بیمار کو علاج نہیں کراتے بلکہ نبی پاک کا مبارک ہاتھ جب اس کے سینے پہ رگواتے تھے تو بچہ بالکل جب شفا یاب ہو جاتا تھا. اللہ بیماروں کو شفا عطا. فرماتی ایک دن میں, ادھر دیکھو توجہ کرو, ایک دن میں اتنا بڑھتے ہیں حضور جتنا عام بچے ایک مہینے میں, اور ایک مہینے میں اتنا جتنا عام بچے ایک سال میں. 2.5 سال کی عمر میں حضور بیٹھنے لگے. 2.5 مہینے کی عمر میں حضور, معاف کیجئے, 2.5 مہینے کی عمر میں حضور بیٹھنے لگے. اور 2.5 مہینے کی عمر میں حضور بیٹھنے لگے. اور 3 مہینے کی عمر میں نے دیکھا رات کو پوری رات آپ سوتے ہیں جاگتے ہیں, کہتے مجھے تو نہیں پتا, مگر پوری رات آپ کی زبان کوئی آواز سنتی تھی. آپ آدھی رات تک کہتے تھے لا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مہینے کی عمر میں, اور آدھی رات تک کہتے تھے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فرماتی ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال رہے میرے گھر میں, اور میں جب انہیں واپس چھوڑ کے آئی, پھر جب واپس آئی پھر میں نے محسوس کیا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے, مگر حقیقت تو یہ ہے کہ حلیمہ کو اور اس کے پورے قبیلے کو آمنہ کے لال نے پالا ہے. بولو آمنہ کے. اب ذرا حضور کی عمر 6 سال ہو گئی. کتنے سال؟ بڑی عمر. اچھا ہم لوگ کھیلتے ہیں کیسے؟ گاڑی سے, گھوڑے سے, اب آج کل کار سے بچے کھیلتے ہیں, آج کل ویڈیو گیم کھیلتے ہیں. وہ کہتی ہیں حلیمہ دائی حضور کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہیں کھیلے بچے کے ساتھ. پھر فرماتی ہیں رات کو میں لٹال دیتی تھی ان کو تو وہ ایسے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے ایسے اشارہ کرتے تھے, کبھی ادھر چاند ہو جاتا تھا, کبھی ادھر چاند ہو جاتا تھا, کبھی ادھر ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. اس لیے کھیلتے تھے آقا چاند سے, وہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہر میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا سفر حضور نے کیا 6 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب کے پاس گئی سیدہ آمنہ اور کہا کہ اجازت دیں میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں اس کی قبر پہ اپنے میکے. تو پھر کہا چلی جاؤ, مگر میرا بیٹا گیا تھا تو واپس نہیں آیا. آمنہ میں تمہارا بڑی بے صبری سے انتظار کروں گا. سیدہ آمنہ کی عمر اس وقت 22 سے 23 سال, اس سے زیادہ نہیں ہے. بس اسی عمر میں حضور کو لے کر کے وہ مدینے گئیں. مدینے میں حضور کو دیکھا 6 سال کے سرکار کو. ایک یہودی نے آ کے پوچھا نام کیا ہے آپ کا؟ حضور نے فرمایا میرا نام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گیا اور جا کے کہنے لگا یہی آخری نبی ہیں. سرکار کی امی نے باتیں سنی, یہودی پلاننگ کرنے لگے تو سرکار کی امی کا دل دھڑکنے لگا اور پھر اپنے شوہر کی خبر پہ گئیں. اچھا میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا. 1987
یا 89 میں، بس یہ مجھے تھوڑا کنفیوز ہوں، مگر یہی ڈیٹ ہے۔ مسجد نبی بڑی ہو رہی تھی، یعنی اسے وسیع کیا جا رہا، تھوڑا سا اسے بڑا۔ کتنی کیپیسٹی ہے مسجد نبی شریف کی اس وقت؟ 12 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ اخبار میں گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا، اخبار میں بھی چھپی خبر، ہندوستان کے لوگ بھی تھے اور ملکوں کے بھی تھے کہ بڑی ہو رہی، مسجد نبی بڑی ہو رہی تھی، تو اندر جو ہے نا وہ اندر ایک قبر نکلی اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک صاحب کوئی آرام کر رہے تھے، ان کی زلفیں سبحان اللہ 18-19 سال کی عمر، بہترین خوبصورتی، زلفیں بہترین۔ جب لوگوں نے دیکھا، علماء نے غور کیا تو دیکھا تو ان لوگوں نے کہا یہ جناب عبداللہ ہیں جس نے حضور کے والد کے پھر دوسری مرتبہ حضور کو ان کو دفن کیا۔ وہ کہتا ہے اتنا حسین انسان نہیں دیکھا، نہ جیسی خوشبو ان کے اندر سے آ رہی تھی، یعنی 1400 سال کے بعد سرکار دو عالم کے والد ویسے ہی تھے جیسے کہ رکھا گیا تھا 1400 سال پہلے۔ جب والد کا یہ عالم ہے تو پھر میرے سرکار کا عالم۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ اور سیدہ آمنہ اپنے شوہر کی قبر پہ گئی، اس وقت میں جناب عبداللہ کی قبر پہ کیا کیفیت ہوگی سیدہ آمنہ کی؟ کہتی ہیں او عبداللہ بچے تو بڑے ہیں مگر جیسا خوبصورت آپ کا بیٹا ہے مکے میں آپ دیکھ پاتے، کاش کہ آپ کے بیٹے کو اللہ نے کیسا حسن دے کے نوازا ہے، کیسا آپ کا بیٹا خوبصورت حسین ہے جمیل ہے۔ اور پھر یہ کہہ کے وہ روئیں۔ حضور بھی اپنے والد کی قبر پہ کھڑے تھے، پھر وہ اونٹنی تیار ہوئی، پھر مکے کی طرف راستے میں اوا کے ٹیلیں، میری 3 بار حاضری ہوئی ہے حضور کی امی کی قبر پہ، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، ادھر ٹیلے کی کر کے پیڑ بڑے بڑے اور ادھر پورا ایک صحرا اور اس میں کچھ پہاڑ ایسے ریتیلے، اس پہاڑ کے اوپر جا کر کے سیدہ آمنہ کی مبارک تربت ہے اور یہیں پہ ان کی طبیعت بگڑی تھی۔ 22-23 سال کی، تقریباً 23 سال کی عمر، اور سیدہ آمنہ نے، خاتون سیدہ آمنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا۔ ام ایمن جو کہ جناب عبداللہ کی وراثت میں ملی تھی کنیز، وہ ساتھ میں تھیں، انہوں نے دیکھا تو کہا میں آپ کے لیے چادر بچھاؤں؟ کہا نہیں میرا وقت قریب ہے، میرے بیٹے کو لاؤ۔ حضور کو قریب کیا، دھیان دے کے سننا بھائی، ذرا غور کرنا، بیٹھ گئے ہو تو ذرا دھیان بھی دینا۔ حضور کا ہاتھ پکڑ لیا سیدہ آمنہ نے اور کہا میرے لال جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، تم ابراہیم کا دین آگے بڑھاؤ گے، تم میرے پیارے بیٹے ہو، میرے لاڈلے، میرے محمد، جو دنیا میں نئی چیز ہے اس کو پرانا ہو کے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں، الفاظ دیکھیں، میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں مگر دنیا سے میرا نام نہیں مٹے گا چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے۔ اچھا پھر وہ آخری حسرت تھی جو سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کی اوپر نظر ڈالی، ادھر بھی صحرا ادھر بھی صحرا، کوئی رشتہ دار نہیں، صرف 6 سال کے میرے آقا، اور وہ تپتی ہوئی دھوپ، اور وہ سیدہ آمنہ ہاتھ پکڑا ہے اپنے بیٹے کا اور کہا اللہ کے حوالے۔ پھر یہ کہہ کے سیدہ آمنہ نے اپنی آنکھیں بند کی، آنکھیں بند ہوئی ہیں سیدہ آمنہ کی، ایسے ہی حضور نے ہاتھ مارا، ماں ماں، پھر چہرے کی طرف ماں، پھر ماں نہیں بولتی نا تو حضور پھر رونے لگے۔ ام ایمن کہتی ہیں حضور کو روتا دیکھ کے مجھے لگتا تھا سارا جنگل، سارا صحرا حضور کے ساتھ روتا ہے۔ میں آگے بڑھی، میں نے حضور کو گود میں لیا، مجھ سے ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ فرماتی ہیں حضور کو گود میں لے کے میں ان کی والدہ کو اوپر اونٹنی پہ سوار کیا کسی طرح سے اور اوپر دفن کیا لے جا کے، اور دفن کرنے کے بعد میں جب لے کے چلی تو حضور میرا ہاتھ چھوڑا کے چلے گئے۔ اچھا، اور وہ پھر اپنی ماں کی قبر پہ جا کے میں نے دیکھا تو پتھر سے چپٹے ہوئے تھے اور روتے تھے۔ اچھا آپ کو بتاؤں، جب کوئی بچے کی ماں دنیا سے جاتی ہے تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، اس کی چچی ہوتی ہے، مگر میرے سرکار ایسی جگہ حضور کی والدہ دنیا سے گئی ہیں کہ کوئی نہیں ہے، میرے سرکار ہیں، میرے آقا ہیں،
ام ایمن کہتی ہیں حضور کو میں نے اٹھایا تو حضور کی میں نے الفاظ سنے، یہی کہتے تھے ماں کی قبر پہ، اے میری ماں آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئیں، حالانکہ پورے مکے میں میرا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں تو 61 حضور کی تقریباً 61 سال اور ہم ہجرت کرنے آ رہے ہیں، تقریباً 70-75 صحابہ ہیں اور ہم حج کرنے آ رہے ہیں مکے سے مدینے سے مکے۔ فرماتے ہیں حضور ایک جگہ بیٹھ گئے اور دونوں ٹانگیں آپ نے اوپر کی اور سرکار رونے لگے اور سرکار کی ہچکیاں بن گئیں، سارے صحابہ روئے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضور عمر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے گا، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار عمر تم دیکھتے نہیں، یہ میری آمنہ کی ماں آمنہ کی قبر ہے، میں اس وقت 6 سال کا تھا، 61 سال کی عمر میں حضور اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور آج زندہ ماؤں کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرنے لگے۔ ام ایمن کہتی ہیں میں نے حضور کو اٹھایا اور میں پھر مکے پہنچی، جناب عبد المطلب نے کہا کہاں ہے میری بہو؟ میں رو دی، آپ کی بہو کو ابا کے ٹیلوں میں دفن کر کے آئے تو دادا نے اپنے پوتے کو دیکھا، پھر حضور کو چوما اور کہا میرے لاڈلے، میرے محمد، میرے بیٹے، میرے دل کے چین، بالکل 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 نہ میرے بیٹے۔ پھر اتنا پیار کیا، میں ہوں نا، اتنا پیار کیا، اپنے ساتھ کھلاتے، اپنے پاس سلاتے، اپنے ساتھ کعبے کا طواف کراتے، اپنی بسنت میں بٹھالتے، اپنے ساتھ بازار لے کے جاتے۔ 2 سال تک تو وہ وقت ہوا، پھر اس کے بعد وہ دن آیا کہ 2 سال کے بعد حضور کے دادا جناب عبدالمطلب کا وصال ہوا تو لوگوں نے دیکھا حضور کعبے کی دیوار سے چپٹ کے روتے تھے۔ اللہ اکبر، دادا 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 8 سال کے میرے آقا۔ پھر ان کے حضور کے چچا نے حضور کا ہاتھ پکڑا، چلیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ مکے میں قحط پڑا ہوا تھا، چاروں طرف جو ہے نا وہ جانور مرنے لگے تھے، بھوک تھی، اس سال بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، کہ لگے دعا کرو۔ کہا میں دعا نہیں کروں گا، یہ میرا بھتیجا دعا کرے گا۔ کہا یہ تو خود ہی اس کے باپ نہیں، یہ کیا دعا کرے گا؟ معاذ اللہ، وہ یتیموں کو بڑا سمجھتا تھا وہ معاشرہ۔ آپ نے فرمایا کہ آپ میرے بیٹے کے بارے میں یہ بات نہ کرو۔ حضور کو لے کے گئے، سرکار کو لے جا کے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، کعبے کی دیوار سے چپٹا دیا۔ روایتوں میں آیا پھر کہا ہے اجلی رنگت والے، اے چٹھے چہرے والے، اے میٹھی باتوں والے، ذرا تو دعا تو کر۔ نبی نے دعا نہیں فرمائی، حضور نے چاروں طرف دیکھا، وہ پیاسے ہیں، وہ چاروں طرف حضور کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے مکے والے۔ سرکار دو عالم نے آسمان کی طرف سے اشارہ کیا اور تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ ابن حشام نے لکھا ہے، ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا مگر جیسے ہی حضور نے اشارہ کیا پورے مکے میں ایسے بادل چھائے کہ اندھیری چھا گئی اور پھر ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ وہ بارش ایسی لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ لوگ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ابو طالب یہ تمہارا بھتیجا یتیم بن کے نہیں آیا ہے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے۔ بزم امکان جگمگانے میں، اثر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں۔ عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلا اور جہاں تاریک تھا ظلمت گدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارک باد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی۔ واہ واہ، کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بیر ہستی میں کوئی
یتیم ہے واہ 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 سبحان اللہ قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلانے میں واہ 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 سبحان اللہ اگر دیکھو کوئی کسی سے پیار کرتا ہے نا تو اس کی باتوں میں اس کا دل لگتا ہے بے شک اور تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور سے پیار نہیں کرو گے، چاہے کتنی لمبی داڑھی رکھا لو، چاہے کتنے اچھے کپڑے پہن لو۔ ہاں یہ سن لو، جب تک مومن، ایک کنیز جو تھا بادشاہ اس پہ عاشق ہو گیا نا، لے آیا خرید کے اس کو، سنو خرید کے لے آیا، مگر وہ ہو گئی اس میں چلی گئی قوما میں، بات نہیں کرتی تھی، بیمار ہو گئی، بڑے حکیم دکھائے، مولانا روم لکھتے ہیں واقعہ، انہوں نے یہ کہا اب اس سے کسی نے طبیب حاذق کے بارے میں تو اس نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، تو اسے خواب میں دیدار ہوا، صبح کو جو آئے گا وہی تیری اس کا علاج کرے گا۔ وہ آیا اور آ کر کے اس نے دیکھا، حکیم تھی، اس نے عورت کے چہرے کو دیکھا، بڑی حسینہ تھی، اس نے ہاتھ پکڑا اور کہا جو زیادہ ملکوں کے نام جانتا ہو ذرا اس ملک کے نام یاد کرنے والے کو بلاؤ۔ اب وہی ہوا، ایک آدمی آیا ایسے کر کے، اس نے پورے نام لیا، جاپان، انگلستان، فلاں، یہ انگلستان، یو ایس یا امریکہ، افریقہ، یا جو بھی اس زمانے میں نام ہوں گے، اب تو نام بھی بدل گئے کنٹریوں کے۔ تو جیسے ہی وہ نام ایک آیا، اس نے کہا ٹھہرو، اب اس ملک میں جو شہر ہے اس کے نام، جب ایک شہر کا نام آیا تو وہ خاتون اور تھوڑی سی ٹھیک ہونے لگی، اس نے کہا اب اس شہر کے لوگوں کو بلاؤ، کتنے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ اب وہ خبر ہوئی، اور جب یہ بے ہوش تھی اور جیسے ہی ایک آدمی کا نام آیا، اس نے آنکھیں کھول دیں، اس نے کہا یہ کون سا علاج ہے کہ ملکوں کے نام، شہروں کے نام اور ایک آدمی کے نام پہ یہ ٹھیک ہو گئی۔ کہنے لگے یہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کو زبردستی کوئی یہاں لا کے بیچ گیا، یہ اسی غم میں بے ہوش ہو گئی، محبوب کا نام آیا تو یہ ہوش میں آ گئی۔ مولانا روم کہتے ہیں تم کیسے عاشق رسول ہو کہ حضور کا نام آتا ہے تو تم بے اثر بھی تم باتیں کرتے رہتے ہو۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، ایک بار سنو، ہاں اے دل کو ٹھیک کر لو۔ حضرت علی نے فرمایا جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہی اسے جہنم میں لے کے جائے گا۔ ہاں بشیر بد نے کہا تھا نا، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا گیا۔ رگوں میں تو کتے بلی کے بھی دوڑ رہا ہے، تیرے دوڑا تو کیا ہو گیا، تجھے کوئی اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ حضور تشریف لے آئے، کون لے آئے؟ اب نظام بدل گیا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ آپ کو پتا ہے یہ عام، یہ کوئی ایسا کوئی بات نہیں ہے جو ہم نے کوئی، آپ نے کوئی توجہ نہیں دینی ہے، یہ اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں دی 100 جس نے لکھی ہے اس کو پڑھو۔ وہ کہتا ہے پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ انقلاب لے کر کے آیا وہ آمنہ کا لال لے کر کے آیا ہے، اور کوئی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی کوئی افسانہ بیان ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو ایک دوسرے قتل کرتے تھے پھر وہ ایک دوسرے پہ جانے دینے لگے، وہ عورتیں جو برہنہ جو ہے وہ طواف کرتی تھیں، پھر ان عورتوں کے پلو بھی کسی نے نہیں دیکھتے۔ حضور کا نظام آ گیا نا، سرکار کا نظام آ گیا، حضور لے کر کے آئے سردار، سرکار نے انسانیت کو سکھایا انسان کیسے بننا ہے، سرکار نے نفاذ کیا، شریعت کا پردے داری۔ آج ہمارا دیکھ لو عالم کیا ہے، فلاں کی لڑکی چلی گئی، اس کی اس کے ساتھ چلی گئی، اس کی اتنی چلی گئی، فلاں کی چلی گئی، اس کی چلی گئی۔ میں سب باتوں بات نہیں کر رہا ہوں، مگر آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، ادھر دیکھو، وہ جو گئی تھی وہ تمہاری تھی نہیں۔ سن لو بہت صاحب، ہاں بالکل سن لو، وہ تمہاری نہیں تھی، وہ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا ترک بیان کروں، تھوڑا بیسک چیزیں سن لو۔ دیکھو دنیا میں دو طرح کی مسلمان لڑکیاں ہیں، ٹھیک، ایک تو آج وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک لڑکی کی، وہ اس طرح کی ہے کہ وہ تھیٹر کے باہر کھڑی ہے، نہ جانے کس بے حیا کی بے حیا اولاد ہے وہ، اور نہ جانے کس دیوس کی اولاد ہے وہ، اس کا باپ کتنا بڑا دیوس ہوگا، کتنی بڑی جاہل لڑکی ہے وہ، کہ فلم دیکھ کر کے باہر نکل رہی ہے کسی فلم کی، اب وہ فلم سے اس سے پوچھ رہا ہے وہ کہ تم برقع اوڑھ کے تھیٹر کے باہر، گندی گھٹیا
بدترین گھٹیا فلم، تو وہ معاذ اللہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس میں بوسہ کنار نہیں ہوا اس فلم میں، معاذ اللہ برقع اڑے ہوئے باہر. اب یا روئیں یا پھر سر پیٹیں، کیا کریں؟ اور اس کی زبان سے لگ رہا ہے یہ مسلمان ہے، جس طرح کی وہ زبان بول رہی ہے. مسلمانوں کی لڑکیاں تھیٹر کے باہر نکل رہی ہیں برقع پہن کے. جو تھیٹر میں جا کر کے فلمیں دیکھیں گی ان کے یہاں کوئی نیک بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. ہاں، سیدہ امی عائشہ فرماتی ہیں وہ قرآن پڑھ رہی تھی اپنے گھر میں، توجہ ہے، تو ان کی آواز جا رہی تھی مسجد نبوی میں، حضور نے پتھر اٹھایا اور اس جگہ پہ لگایا جہاں سے آواز آ رہی تھی، پھر اندر تشریف لے گئے، فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے. اور سننے والے صحابہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں. حضور کی بیویوں کے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، مگر ان کی آواز کوئی دوسرا نہ سنے. یہ اسلام ہے. یہ بے حیا کس کی اولاد ہے؟ یہ جو وہاں جا کر کے انٹرویو دے رہی ہے فلاں فلم میں یہ نہیں ہوا اور فلاں فلم میں یہ کس کی اولاد ہے؟ ایک تو یہ ہے اور دوسرا الحمدللہ ایسا نہیں ہے ابھی وہ مائیں مری نہیں جنہوں نے با حیا با کردار بیٹیاں جنی ہیں، مری نہیں ہے. کالج کے سامنے سن لو، آپ آئے دن خبریں سن لیتے ہوگے، وہ کہہ رہا ہے برقع اتار، وہ نہیں اتاروں گی. کہا اگر تجھے پیپر دینے ہیں، ایگزام دینا ہے تو تجھے حجاب اتارنا ہوگا. اس نے کہا تیری مرضی ہے. کہا پھر تو اگر حجاب نہیں اتارے گی تو ایگزام بھی نہیں دے گی. اس نے ایگزام پیپر اٹھا کے منہ پہ اچھال کے مارے، لے اپنے پاس رکھ، میں تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی، آمنہ کے لال کو راضی کرنے کے لیے. کردار دو ہے، کردار دو. ایک تو یہ کائی کی تعلیم، یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے. یہ لڑکا لڑکی ہاتھ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنا رہے ہیں. یہ تعلیم ہے، خدا کی قسم یہ تعلیم ہے. تو اس تعلیم سے بڑی جہالت دنیا میں کوئی اور نہیں. دیوس ہو گئے لوگ اور اپنی بیٹیوں کو انہوں نے سریا بازار تعلیم کے نام پر انہوں نے بے حیا کر دیا. انہیں پتا ہے کیا ہے دین. ہر گھر میں پیدا ہونے والی اور انسٹاگرام پہ ناچنے والی کو دیکھو، ان کی اپنی کہانی ہے. ہر شخص اپنی کہانی میں سچا ہے. وہ ناچ رہی ہے اپنا جسم دکھا کے، فالوئنگ بڑھا کے پیسے کما رہی ہے، اور ان سے کوئی پوچھے یہ تو ارے ہم سب جانتے ہیں، اللہ سب کو. یار تم کچھ نہیں جانتی، تم کچھ نہیں جانتی. تمہاری حیا ختم ہو گئی، تم بے حیا ہو گئی. تم نے اپنے جسم کی نمائش کر کے معاذ اللہ تمہیں آج کل کے زمانے میں خوبصورت گھر بنانے سے گھر کا پروٹیکشن نہیں ہوگا. گھر میں اخلاق خوبصورت دو. بچیوں کی تربیت کرو، تربیت، ورنہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ملیں گے، قرآن پڑھنے والے مٹ جائیں گے دنیا سے. اور یاد رکھو پہلے قرآن پڑھنے والے مٹیں گے پھر قرآن اٹھا لیا جائے گا. سب نے مذاق سمجھ رکھا ہے، کوئی اس کو نہیں. آپ کو کیا پتا، مجھے کیا پتا. ہم نے تو آسانی سے زندگی گزاری ہے. میرے باپ بھی مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں، اور مجھے کوئی ایسی ٹریجڈی بھی نہیں میری زندگی میں پوری جو مجھے کچھ احساس ہوا. ہم تو ان صحابہ کو بھول گئے. اچھا میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، ماشاءاللہ کافی سمجھدار لوگ بیٹھے، آپ سب شہر الہ آباد میں رہتے ہیں، یہ بتاؤ جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی دی اس شخص کا نام کیا ہے؟ اسلام کا پہلا شہید وہ خاتون کون ہے جو اسلام کے نام پہ پہلے شہید ہوئی؟ بتاؤ. نہیں نام پتا ہوگا، اویرنیس نہیں ہے. ہم لوگوں نے ہر چیز میں دلچسپی لی، ہم نے ہر چیز چیٹ جی پی ٹی سے پوچھی، مگر یہ نہیں پوچھتے ہم لوگ کہ سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے قربانی دی وہ کون خاتون تھی، جسے سب سے پہلے مکے میں جس کے اوپر وہ ظلم ہوا کہ اس کے بیٹے کو ایک طرف باندھا، اور اس کا نام ہے سمیہ، بیٹے کا نام عمار، شوہر کا نام یاسر. تینوں کو رسیوں سے باندھ دیا اور پہلی کلمہ پڑھنے والوں میں سے تھی. شروعاتی دور میں مارا توڑا. ابو جہل نے اس کو بالکل بنا کپڑوں کر دیا، یعنی کوئی کپڑا نہیں جسم پہ، پورے جسم کو بالکل برہنہ کر دیا ہے اس سمیہ کے. اور پھر ہنٹر مارا تو ہنٹر کے ساتھ کھال باہر آ گئی، اور پھر کہا بول اسلام چھوڑے گی؟ اس نے کہا یہ کوئی میرے بدن پہ نام تھوڑی لکھا ہے،
ہے، یہ تو میرے دل پہ لکھا ہوا ہے۔ کیسے کرا؟ اور مارتے مارتے اس نے اتنا مارا کہ وہ مارتے مارتے تھک گیا، مگر یہ مارتا تھا زور سے، وہ کہتی تھی هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ پٹتے پٹتے نہیں تھکی، وہ مارتے مارتے تھک گیا، آخر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش میں لایا تو بالکل بنا کپڑوں کی خاتون ہے، اب اس کو جب ہوش میں لایا تو سامنے اپنا اس نے رکھا بت۔ یہ جو جا رہی ہے نا، اتنی لڑکیاں اسلام کے نہ چلی گئیں، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، انہوں نے سنا نا یہ بات، انہیں یہ اسلام مسلمان تھی کبھی ہے، یہ مسلمان جو میں سنا رہا ہوں یہ مسلمان مارتے مارتے کہا بوڑھی عورت، یہ اسے میرے بت کو بھی مان، میں تیرے خدا کو مانتا ہوں، تو میرے کو مان لے گا۔ اس نے کہا نہیں، میرا خدا اکیلا ہے، ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر مسلمانوں کہ اتنا مارا، بے ہوش ہو گئی، ہوش میں لانے کے بعد پھر مارا، اور پھر جب اس نے سختی کی تو اس نے جذبات میں آ کر کے جوش ایمان میں تھوک دیا اس کے خدا پر۔ جیسے تھوکا ہے، اس نے نیچے سے نیزہ نکالا اور نیچے کے مقام سے داخل کیا، اور ایسا داخل کیا کہ پیٹ پھاڑتا ہوا بوڑھی عورت کے سینے کی طرف سے نکلا، اور پھر ایک ہاتھ ادھر سے ایک ہاتھ ادھر سے دونوں اس کو باندھا، اور دو اونٹوں کے بیچ میں اس کو کھڑا کر کے دونوں اونٹوں کو ایک طرف دونوں طرف چلا دیا، اور بیچ میں سے یہ چر گئی، مگر جب تک زندہ رہی یہی کہتی رہی هو اللہ احد هو اللہ احد۔ عمار ابن یاسر یہ تو ایسے تو کوئی اپنی ماں کو یاد کرتا ہے تو بوڑھا بھی ہو جائے پھر بھی رونے لگتا ہے ماں کو یاد کر کے، مگر عمار پوری زندگی اپنی ماں کو یاد کر کے بھولتے نہیں تھے۔ یعنی ایک تو اس کی ماں کو اس کے سامنے بنا کپڑوں کے کیا گیا اور بیچ میں سے چیر دیا گیا، اللہ اکبر۔ ایک عورت تھی اس کا نام تھا ذوالنیرہ، اس کا آقا اسے بہت مارتا تھا ابتدائی اسلام میں، اتنا مارتا تھا کہ ہڈیاں بھی توڑ دی تھی۔ ایک دن اس کی گردن میں ڈال کے رسی، اس کی آنکھیں باہر آئیں، خون نکلا، وہ ہو گئی بالکل اندھی۔ اس نے کہا کہ بول، تیرے اندھی ہو گئی، کہنے لگے دیکھ میرے خدا نے لات عزا نے تجھے اندھا کر دیا، اب بلا اپنے محمد کو، وہ تجھے اب تیرے خدا سے آنکھیں دلوائے۔ یہ سنا تھا نا، وہ عورت نے ہاتھ ایسے کر کے اٹھائے اور دعا کی، ہے میرے کریم، اے میرے رحیم، اے بے پناہ طاقتوں والے، تیری بندی کمزور ضرور ہے مگر میں نے تو تجھے نہیں پکارا تھا، دیکھ میں پٹتی رہی، میری ہڈیاں ٹوٹی، اس وجہ سے کہ یہ میرا امتحان تھا، مگر اب تو تیرے محبوب کا نام لے دیا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے ورنہ یہ مجھے تانے مارے گا۔ اللہ اکبر۔ اس بھولی خاتون نے جب یہ دعا مانگی، ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، اللہ نے دوبارہ آنکھیں عطا کر دی۔ اس نے کہا دیکھ میرے خدا نے مجھے آنکھیں عطا کر دی ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ جو لڑکیاں اسلام چھوڑ کے جا رہی ہیں ان پہ تجزیہ کرو، جب غور کرو گے تو پتہ لگے گا یہ اتنی بچپن سے بیہودہ ہو گئیں، ان کی تربیت اتنی خراب ہوئی، یہ غیر لڑکوں سے ہوٹلوں میں جا کر کے ایسی ملی کہ ان کی حیا ہی نہیں رہی، اور حیا ایمان سے ہے، ایمان کا حصہ ہے، حیا نکل گئی، بے حیا ہو گئی۔ اب یہ کہہ رہی ہیں ہم نے اسلام چھوڑ دیا، انسٹاگرام پہ، فیس بک پر اور یوٹیوب پر آ کر کے مسلمانوں کو جلانے کے لیے۔ تو انہیں بتاؤ کہ تم نے اسلام نہیں چھوڑا ہے، بلکہ تمہارے جیسی گندگی کی اسلام میں جگہ نہیں تھی، تم نے اسلام نہیں چھوڑا، اسلام نے تمہارے جیسی گندی عورت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج کل کوئی لڑکی بیچاری پردہ کر لے، نیک بن جائے تو عورتیں اسے تانے سازار دیتی ہیں، ارے بڑی نیک بن رہی ہے، ارے اسے اپنی خبر میں جانا ہے۔ اب بتاؤ آپ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میری طرف دیکھو، جب لڑکی تھیٹر کے باہر کھڑے ہو کے برقع اوڑھ کے اتنی ہمت کرے کہ وہ یہ کہے کہ فلاں فلم میں معاذ اللہ دیکھنے گئی، اور معاذ اللہ مجھے امید تھی کہ فلاں ہیرو کی فلم ہے تو اس میں ایک کسنگ سین تو معاذ اللہ ہونا چاہیے تھا، اوہو کیا بتایا۔ رو لو مسلمانوں، ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اپنی بیٹیوں کو کیا سکھاؤ گے؟ بس وہی سکھاؤ، کیا کہ یہ سکھاؤ کہ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ خاتون جنت۔ مولا علی کہتے میری شادی ہوئی نا، میں نے جیسی اپنی دلہن دیکھی ہیں میں رونے لگا۔ اب انہوں نے کہا کیا آپ کو شادی سے کوئی اعتراض تھا جو رو رہے ہیں؟ دولہا تو نہیں روتا نا۔ اچھا جس کی دلہن فاطمہ الزہرا ہو، جس کی آنکھیں حضور کی طرح، اس کے ہونٹ حضور کی طرح، چلے تو حضور کی طرح لگے، بولے تو حضور کی طرح بولے، تو سیدہ خاتون جنت نے پوچھا تو حضرت علی کہنے لگے نہیں بات یہ ہے کہ جب کوئی دلہن بنتی ہے نا لڑکی تو اس کے دل میں آرزو تمنا ہوتی ہے ایک جوڑی نئے کپڑے
پہنے. میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے کتنا صبر دیا ہے آپ کو. آپ دلہن بن کے آئی ہیں اور آپ کے دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہیں, اور جس چادر میں آپ دلہن بنی ہیں اس میں 17 پیمد لگے ہوئے ہیں, اور آپ کے چہرے پر کوئی ذرا سا بھی کوئی نہ چہرے پہ کوئی شکن, نہ آپ کی زبان پر کوئی شکوہ. کہتے بڑے باپ کی بیٹی تھی نا, آگے بڑھی, میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا میرے سرتاج بالکل بھی غم نہ کریں. میرے ابا نے رخصت کیا تو فرمایا تھا میری بٹیا فاطمہ, اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. اس کے کہتے ہیں ٹیچنگ, اس کو کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں. حضرت علی کہہ رہے رو رہی ہیں. میں نے پوچھا اے سیدہ, اے طیبہ, اے طاہرہ, اے خاتون جنت, اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی, آپ روتی کیوں ہیں؟ کہنے لگی اس وجہ سے کہ جیتے جی تو پردہ کیا ہے, انتقال کے بعد جب چادر وادر ڈال کے جنازہ لے کے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کون کتنا موٹا ہے کون پتلا. میں نے تو 72 کی چادر میں بھی پردہ کیا, 17 دن میرے گھر چولہا تو نہیں جلا, مگر پھر بھی میں نے پردہ کیا. میں اس وجہ سے سوچ رہی ہوں کہ جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہے, کتنی پتلی ہے. ابا سے ملاقات کرنے جو جا رہی ہوں, اے میرے سرتاج, ابا نے فرمایا تھا علی کو راضی کر کے جانا, آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ میری کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں. یہ کہاں اخلاق سکھائے گا, اب کون اخلاق سکھائے گا؟ خدا کی قسم نبیوں کے بعد سب سے خوبصورت جوڑا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے. یہ ایسی جوڑا خوبصورت اس وجہ سے نہیں, ان میں جو اللہ, ان کے اندر جو چیزیں اللہ نے پیدا کی خاتون جنت کے اندر, وہ پھر اس کے بعد نہیں ملتی. خیر میرے بھائیوں, بہت آپ کا وقت لے لیا, بڑی معذرت کے ساتھ. میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں میلاد شریف ضرور مناؤ. ادھر دیکھو, میلاد مناؤ, جھنڈا اٹھاؤ, مگر اس سے پہلے اسے مناؤ جسے منانے کا حکم حضور نے دیا. یہ ڈی جے ڈانس, یہ شور شرابہ, یہ میلاد نہیں ہے. میلاد کیا ہے؟ اپنی ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جا اور اس سے کہے اماں میں میلاد کی محفل میں جا رہا ہوں, ذرا جھنڈا اٹھاؤں گا, جلوس میں جاؤں گا, ذرا مجھے معاف کر دے, میری کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کرے. تو ماں کے پہلے تو بدتمیزی کر کے کہتا آپ کیوں آیا ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ جب تک میں تجھے نہیں مناؤں گا میلاد والے مصطفیٰ بھی مجھے نہیں مانیں گے, حضور مجھ سے راضی نہیں ہوں گے. سرکار بہنوں کے گھر جایا کرو, جانا میلاد والے دن اپنی بہن کے گھر. ویسے بھی اب بہنوں کو تو آنا بھی بند کر دیا لوگوں نے, رہ گئے کچھ اچھے لوگ جو بہنوں کو سمجھتے ہیں, ورنہ تو اب عورتیں ہی عورتوں کی دشمن ہیں. نند نہیں آئے گی بھائی, اس کے لیے پابندی لگا دی. اچھا معاذ اللہ, توبہ توبہ, کتنی گندی حرکت کر دی. وہ ہماری بہنیں اور تمہاری بہنیں تمہاری اور میری محتاج نہیں ہیں, اللہ نے ان کے گھر پہ انہیں دیا ہے. کوئی 2-5 ہزار روپے دینے سے تمہارے ان کے گھر کا کام نہیں چلے گا, چولہا نہیں چلے گا. بات میکے کی محبت کی ہے. اللہ اکبر. کبھی بہن کے ساتھ آپ دیکھو تو کہیں میں نے پڑھا, وہ ایک بھکاری آیا تو اس نے کہا کہ کچھ ملے گا, تو اس نے 10 روپے دیے. پھر کہاں کے رہنے والے ہو؟ فلاں جگہ کا. اب اندر گئی, ایک جوڑی کپڑے 1000 روپے دے کے بولی لو, ابھی تو 10 روپے دیے تھے, 1000 کیوں دے دیے؟ تو بوڑھی عورت تھی نے کہنے لگی تو جس گاؤں کا ہے نا اسی گاؤں کا میرا میکا ہے. جب تیری آواز سنی ہے نا تو مجھے اپنے بھائی یاد آ گئے. میرے بھائی 2 تھے, وہ بھی چلے گئے, میرے ابا بھی چلے گئے, اب میرا اس گاؤں میں کوئی نہیں, تو آیا نا, اپنا بچپن یاد آ گیا, اس وجہ سے تجھے یہ دیا ہے. یار مرتے دم تک ایک بیٹی ایسی پیار کرنے والی ہوتی ہے جو تمہارے پیچھے بھی تمہاری برائی نہیں سنتی, پٹ جاتی ہے, لڑ لیتی. ان بیٹیوں کے لیے, اتنے خلوص والی رشتوں کے لیے جب اپنے رشتے توڑو گے تو تم اپنے گھر میں کسی میاں کو الٹا لٹکا لینا, پھر بھی برکت نہیں ہوگی جب تک تمہاری بہن آ کر کے تمہارے گھر میں دعا نہیں کرے گی. کون سی دنیا کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا مہربانی کرے.
اللہ اپنا فضل فرمائے۔ میرے بھائیوں، میلاد ایسے مناؤ کہ بہنوں کو جوڑے دو، رشتہ داروں کو جوڑے دو، پھوپھیوں کو جوڑے دو۔ اللہ نے دیا ہے تمہیں تو اپنے غیر مسلم دوستوں کو اچھا مٹھائی کا ڈبہ پیک کر کے دو۔ جب وہ غیر مسلم پوچھے میرا بھائی کہ بھائی کیسے کیا ہوا، تو کہو کہ میرے حضور آئے تھے نا، اس وجہ سے میں آپ ہی کے کسی بھائی کو یہاں سے یہ لے کے آیا ہوں، یہ میٹھا کھا لینا، اپنے بچے کو کھلا دینا، اور سنو لنگر کراؤ، غریبوں کے گھر میں اچھے کھانے پہنچواؤ۔ یہی حضور کا میلاد ہے کہ جب غریب کا بچہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا، اپنے باپ سے پوچھے گا ابا روز تو ایسا ہمیں دعوت نہیں ملتی، آج یہ کھانا کیوں مل رہا ہے؟ تو باپ کہے بیٹے آج آمنہ کے لال جو تشریف لائے تھے، اور اپنی زندگیوں کو بدل۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، جس نے اپنی کردار مضبوط نہیں بنایا، یہ بتاؤ ایک گھر مکان جو بنا نہیں تھا، بننے سے پہلے کہاں تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو گھر ہے یہ بنا نہیں تھا تو کہاں تھا؟ یہ دماغ کہاں تھا؟ جب تاج محل نہیں بنا تھا تو کہاں تھا؟ سمجھ گیا؟ تو جب تک آپ نیک نہیں بنو گے، سوچو گے نہیں، تو نیک کیسے بنو گے؟ آج آپ سوچو کہ مجھے گندی ویڈیو سے بچنا ہے، ٹھیک، اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ۔ تم سوچو کہ حرام، جب تک تم اپنے آپ عزم مصمم نہیں کرو گے، مضبوط ارادہ نہیں کرو گے میرے بھائیوں، تب تک یہ بتاؤ کب کیسے آخر کیسے آپ بدلو گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کو اللہ دیکھ نہیں رہے؟ وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ سمندر کی کوئی ایسی مچھلی چھوٹی سے چھوٹی آج تک ایسی بھوکی نہیں ہوئی جس کی بھوک کا علم میرے رب کو نہ ہونا۔ موبائلوں میں چلنے والی ویڈیوز جتنی بھی چلی ہیں میرے اور آپ کے، سب اس کے علم میں۔ توبہ کر لو۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آدمی تھا، اتنا گنہگار آدمی تھا، دیکھو اس کی رحمت دکھا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا گنہگار تھا کہ اللہ نے وحی کی موسیٰ جاؤ، لوگ اس بستی کے پریشان ہیں، اس گنہگار کو نکال دو بستی سے۔ لوگ کہتے تھے مالک اسے نکال دے ورنہ بستیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ نے کئی بستیوں سے اس کو نکلوا دیا، آخر وہ مر گیا۔ سردیوں کی رات میں صبح کو دیکھا تو مرا تھا۔ اللہ نے رات میں موسیٰ کو وحی کی، موسیٰ میرا ایک دوست مر گیا، جا اس کا جنازے میں جو بھی شریک ہوگا میں اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ ذرا زور سے تو بولو۔ اب ایک تو سنو گنہگار، موسیٰ علیہ السلام بولے یار کون آدمی ہے ایسا، اللہ کا دوست جس کے جنازے میں شرکت کرنے والے کو اللہ بخشے گا۔ وہ گئے اور جا کر کے دیکھا، اللہ اکبر، جیسی دیکھا حضرت موسیٰ حیرت میں رہ گئے، یہ تو وہی ہے جس میں نے نکالا ہے اپنے آپ، اور کئی بار نکالا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب سوچنے لگے، لوگوں نے بھی اس کے چہرے کو دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے وحی کی، موسیٰ سن، یہ گنہگار تھا مگر اس نے آخری وقت میں سلنڈر کیا اور کہا تھا اللہ میں واپس آیا ہوں، دیکھ تو نے مجھے بستیوں سے نکلوایا، شہروں سے نکلوایا، مگر یہ بتا تیری رحمت سے کیا نکالے گا؟ زمین بھی خدا کی، زمان بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا۔ گنہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے؟ جو قبر کو سوچ رہے ہیں نا وہ بھی قبر میں جائیں گے، نہیں سوچ رہے ہیں وہ بھی جائیں گے۔ ہمارے دادا پر دادا پوری نسلیں مٹی کھا گئی، تو یہ بتاؤ تم اور میں کب تک بچتے پھرو گے؟ وہ کہنے لگا مالک میں مانتا ہوں مگر یہ بات میں تو سے عرض کرتا ہوں مولا میرے پروردگار، میں مرنے والا ہوں، اگر میری ماں ہوتی نا اس وقت تو اس کو بڑا رحم آتا، تو کیا تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا؟ یہ کہہ کے وہ رویا، کہنے لگا میں مانتا ہوں میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں، مگر تیرے جیسا بخشنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ وہ اتنے درد سے رویا ہے، اتنے درد سے رویا ہے، اتنے غم سے رویا ہے، اور ایسا بلک کے رویا ہے، ایسی سردی میں روتے روتے مرا ہے میرا بندہ۔ اس نے صرف اپنی بخشش مانگی ہے، اگر اس نے پوری دنیا کے لوگوں کی بخشش مانگی ہوتی تو میں سب کی بخشش کر دیتا، سب کو معاف کر دیتا۔ وہ ایک آنسو جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ہزار آنسوؤں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کبھی اللہ کے سامنے رو کے دیکھو،
کبھی حضور کی محبت میں رو کے دیکھو. یہ زندگی جو بے ترتیب گزار رہے ہیں ایسی تو جانور بھی ہم گزار رہے ہیں, تو کیا فائدہ. اللہ سے توبہ کرو. انسان کتنا بڑا ہو جائے, فرق بڑا وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے. یہ بتاؤ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ ضرورت پڑے تو جان دے سکتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ.